ایک تیز رفتار گھڑ سوار اور پیشے سے پہلوان نوجوان مکہ کے کافرانہ ماحول سے مدینے کی زرخیز سرزمین کی طرف ہجرت میں کونین کے والی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے اپنے دل و جان سے مامور تھا۔ وہ دن بھر قریش مکہ کے درمیان رہتا، ان کی تیاریوں اور کافرانہ سازشوں کی خبر لیتا اور شام کو کونین کے والی رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا اور تمام خبریں سلسلے وار اپنے بابا اور اپنے آقا کے حضور بیان کر دیتا۔ رات بھر غار ثور میں قیام کرتا اور صبح ہونے سے پہلے قریش مکہ میں پھر سے شامل ہو جاتا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں، فرشتوں اور جنوں سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوتیلے بھائی عبداللہ ابن ابی بکر تھے۔ یہ ایک ایسا نازک موقع تھا کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر ذرا بھی شک کرتے تو وہ شاید آپ کو زندہ نہ چھوڑتے۔ آپ بڑے ہوشیار اور ذی فہم نوجوان تھے۔ آپ ہر روز اپنے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر کے ہاتھوں بنا کھانا لے جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی اور والدہ کا نام قتیلہ تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یوں آپ کا شمار سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہمارے ابا جان جس روز ایمان لائے، گھر آئے اور ہم سب کو اسلام کی دعوت دی۔ جب تک ہم سب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور دین توحید کو قبول نہیں کر لیا، مجلس سے نہیں اٹھے۔ مدینے پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خط عبداللہ بن اریقط کو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام دے کر بھیجا کہ آپ بھی اپنی سوتیلی والدہ ام رومان اور اپنی بہنوں حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر کو لے کر مدینہ آ جائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت سعید بن زید کی بہن عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی تھی۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہم شرف صحابیت سے بہروور تھی اور نہایت حسین و جمیل اور عاقلہ و فاضلہ خاتون تھی۔ حضرت عبداللہ کا ایک بیٹا اسماعیل حضرت عاتقہ کی باطن سے پیدا ہوا جو کم عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ کی نسل آگے نہ چل سکی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی عاتقہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جہاد میں جب دوسرے صحابہ کرام روانہ ہوئے تو آپ جہاد پر نہ گئے۔ اس بات پر آپ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت غمناک تھے۔ آپ کو آپ کی بیوی نے جہاد پر جانے کے لیے نہ کہا، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، مگر عبداللہ نے پہلے تو طلاق نہ دی، لیکن جب بابا نے اصرار کیا تو آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آپ نے طلاق تو دے دی لیکن ندامت کے آنسو روتے رہے اور عاتقہ کے یاد میں یہ اشعار کہے: عاتقہ جب صبح ہوتی رہے گی اور آسمان پر ستارے حلقہ بنائے چمکتے رہیں گے، میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ تیرے اچھے اخلاق اور مضبوط رائے تھی اور زندگی میں سیدھی، روشن اور سچائی والی تھی۔ میں نے اپنے جیسے کسی شخص کو اس جیسی کسی عورت کو طلاق دیتے نہیں دیکھا اور نہ کوئی عورت اس جیسی دیکھی جسے بلا وجہ طلاق دے دی گئی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رفیق القلب تھے۔ وہ ان اشعار سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے عبداللہ کو واپس عاتقہ کو پانے کی اجازت دے دی۔
آپ نے فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ان 10,000 مجاہدوں میں شامل تھے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکاب تھے۔ طائف کے محاصرے کے دوران میں ایک دن آپ دشمن کی طرف سے آنے والے ایک تیر سے سخت زخمی ہو گئے۔ اگرچہ زخم بظاہر بھر گیا لیکن تیر کا زہر اندر ہی اندر کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے آپ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصے بعد 11 سوال ہجری میں زخم نے اپنی حدیں پار کر دی اور صدیق اکبر کا یہ شہزادہ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا، پھر وہ اتاری گئی۔ وہ آپ کے جسم اطہر سے لگی تھی، اس لیے حضرت عبداللہ نے دونوں چادریں سنبھال لی تاکہ انہیں کفنائی جائے۔ بعد میں خود ہی کہنے لگے، میں نے بھلا وہ چیز کیوں روک رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے ممنوع قرار دی، چنانچہ انہیں صدقہ کر دیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ قبر میں اترے۔ ظہر کی نماز کے بعد خلیفہ رسول کے لخت جگر کو سپرد خاک کیا گیا۔ غزوہ طائف میں لگنے والے زخم کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اور اس لیے آپ کا شمار شہدائے طائف میں ہوتا ہے۔ حضرت عاتقہ بنت زید کو اپنی شوہر کی وفات کا سخت صدمہ پہنچا، اس لیے حضرت عاتقہ نے آپ کی یاد میں کچھ یوں اشعار کہے کہ قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تیرے غم میں میری آنکھ روئے گی اور میرا جسم غبار آلود رہے گا۔ اس آنکھ کی قسم جس نے تجھ جیسا جنگجو اور ثابت قدم جوان دیکھا، جس پر تیر برستے تو ان کی بوچھاڑ میں گھسیٹتا ہوا اس وقت تک موت کی طرف چلتا رہتا جب تک کہ خون کی ندیاں نہ بہا لیتا۔